الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے قرآن اور رمضان کا تعلق پیچھے دفعہ پڑھا تھا، اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے، پہلے تو پچھلے کا ٹیسٹ آپ کا ہو جائے، کوئک کوشچن۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پہلے پوچھ لیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو رمضان میں قرآن نازل ہوا، اس کی ساری تفصیلات بھی ہم نے پڑھی۔ روئے زمین پر سوال میرا یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کو قرآن سے کوئی ثبوت دیجئے کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے روئے زمین پر انسانوں کے لیے۔ قرآن سے دلیل لائیے، جلدی کریں۔ اگر میں اور آپ کو یہ یقین ہو جائے نا کہ یہ واقعی سب سے بڑی نعمت ہے، خود قرآن نے کہا ہے، تو پھر ہمارا تعلق اس قرآن سے بالکل مختلف ہوگا۔ کیوں؟ ہمیں یقین ہے کہ روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت، ہر چیز، مال، اولاد، دولت، دنیا، آخرت، سب سے بہترین چیز یہ ہے، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اور آخرت میں جنت میں جانے کے لیے اس کتاب کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اور اس کے لیے آیت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لکھیں، یہ آیت ہے سورہ نساء کی 164، سر سورہ آل عمران کی سارے آل عمران کی 164۔ اچھا، ایک اور دلیل بتائیے قرآن سے، جلدی کریں، یہ لکھا کریں سر خدا کے سورہ لیے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، دلیل لائیے ذرا، اس کے کھولیے کہ یہ واقعی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، وہی آیت ہے، جلدی کریں۔ جی سورہ یونس کی جو آیت 57 اور اور بھائی 58 یوسف کو چھوڑیں، پہلے مجھے اس کو یونس بتا، کون سی ہے سورہ یوسف کی کون سی آیت ہے؟ یونس کی سر جی کون سی؟ رحمت للمومنین والی سر جی آیت ذہن سے نکل رہی اچھا، اب آپ چھوڑیں، وہ آیتیں ساری ہیں، وہ آیتیں ہیں کہ جو قرآن سے مطابق زندگی گزارے گا وہ ہدایت پر بھی ہے، اور اللہ کی رحمت اسی کے لیے ہے۔ وہ ایک آیت نہیں ہے، بہت ساری آیت ہیں۔ پہلے آپ بات کو سمجھا کریں تاکہ ہم جو سامعین ہیں ان کو وہ نقطہ نظر دیں جس سے ان کی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اب پہلی میں نے جیسے آپ کو بتائی ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت 160، لقد من اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ وہ احسان کا لفظ جو ہے وہ اللہ کا احسان ہے، لہذا وہ نعمت عظمیٰ ہے۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی لیکن انہوں نے آگے بات کو کھولا نہیں، وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ کیوں ہے یہ کیوں ہے اللہ کا انعام؟ اب بڑا غور سے سنیے، دیکھیں یہ ہیں دلائل جو مجھے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں، پھر ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں ایسا کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب سنیں بڑے غور سے، نماز میں آپ فاتحہ میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن کہتا ہے، یہی آیت جو آپ نے پڑھی ہے
کہ ان حاضل قرآن یہدی للتی ہے اقوم، سب سے سیدھا راستہ وہ صراط مستقیم جس کے لیے 5 وقت آپ ہر نماز رکعت میں پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، وہ قرآن ہے، وہ قرآن نعمت عظمی ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر۔ تو قرآن نعمت عظمی ہے، کیوں؟ یہ وہ صراط مستقیم یہ بتاتا ہے کہ وہ ہے کیا، جس پر چل کے انسان دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ اس طرح دلائل سے اپنی بات کو سمجھیں، سمجھائیں، تاکہ سننے والے کا ایمان پکا اور سچا ہو جائے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، جب مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ پہلی بقرہ کی آل عمران کی 164 سے کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اچھا، اللہ کے اتنے احسان ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کسی کو اللہ نے اپنا احسان نہیں کہا۔ احسان کس کو کہا؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے احسان کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم قرار دیا۔ قرآن کی تلاوت، قرآن سے کو سیکھنا، سمجھنا، سمجھانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ دلائل جب میرے سامنے رہتے ہیں، قرآن سے میں ہٹ ہی نہیں سکتا۔ مجھے دنیا کی کوئی کتاب نہیں جچ سکتی، کیونکہ جو کچھ اس کتاب میں ہے، دنیا آخرت، میرا پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا، پیدا ہوا تو کیسے ہوا، کس نے کیا، یہ ساری ڈیٹیل قرآن میں ہے۔ اب جب مجھے یہ سمجھ جاتی ہے، اس کے بعد مجھے دنیا کی کوئی کتاب مزہ نہیں دیتی۔ اب بات سمجھ آ گئی نہیں آپ کو؟ جی وہ سر، جو اللہ 17 پیج کے، سنیں غور سے، وہ جو 17 پیج کے میں نے قرآن پہ آپ کو الگ سے بھیجے ہیں، وہ آپ کو اور میری ذاتی زندگی کے لیے وہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ آپ خدا کے لیے ان چیزوں کو بڑے غور سے پڑھیں، سمجھیں، تو آپ کو قرآن میری ذات سے کیا تعلق ہے، وہ 17 ہینڈ آؤٹس جو میں نے ایک ساتھ آپ کو بھیجے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ کوئی سوال، کوئی؟ اب آ جائیے، ہم چلتے ہیں رمضان پر۔ قرآن کا تو آپ کا ٹیسٹ ہو گیا، اب آئیے رمضان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اب اس قرآن کا تو ایک ایک آیت پڑھے نا، کیونکہ یہ اس اللہ کی کتاب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ عقل کل، بکل شعین علیم، علی کل شعین قدیر، اقتدار، اختیار، رب وہی۔ اس کا کلام بھی بالکل ہی اسی طرح دنیا کا ایک منفرد کلام ہے۔ حضرت عمر راوی ہے نا، تو حدیث کا میں جب ان چیزوں کو جوڑ کے پڑھتا ہوں تو آپ یقین مانیں میرا ایمان اتنا پکا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قرآن سے قومیں بلند ترقی کی منزلیں طے کریں گی۔ آپ دیکھ لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ کا دور ہو، یا خلفائے راشدین کا دور ہو، یا جب بھی اسلام نافذ ہوا ہے، کائنات پوری دنیا نے اس کو امن سکون کو گہوارہ بن گیا ہے۔ اور اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں، وہ امریکہ جو دنیا میں طاغوت کا سب سے بڑا مرجع تھا، آج آپ دیکھ لیں اس کا کیا حال ہے، کہ کس قدر تہو بالا کیا ہے پورے روس کو کمیونزم نے۔ کیوں؟ انسان، بڑے غور سے سنیے، انسان جو ہے وہ اسی وقت اللہ کا بندہ بنتا ہے جب وہ اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، ذہانت ہو، سماعت ہو، بصارت ہو، اس کو تابع کر لیتا ہے نا قرآن کے، کیونکہ قرآن اللہ کے تعلیمات، ہدایات اور احکامات کا مجموعہ ہے۔
پھر وہ جو انسان زندگی میں عملاً ایمان لا کر اس پر عمل کرتا ہے، وہ بالکل وہ ہوتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور اسی سے دنیا میں امن اور سکون آئے گا۔ یاد رکھیں، کر لیں جو کچھ طاغوت نے کرنا ہے یا طاغوت کے ایجنٹوں نے جو کچھ کرنا ہے، دنیا میں کبھی چین اور سکون نہیں آئے گا، تاریخ گواہ ہے۔ اچھا، اب قرآن کا مقصد ہے تقوی پیدا کرنا، ایسا ہی ہے؟ جی رمساری سر رمضان اور قرآن دونوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، کہ انسان متقی بن جائے۔ متقی کب بنے گا؟ جلدی بتائیں۔ تقوی جب قرآن پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا۔ دیکھیں، اس جواب ٹھیک دیا کریں۔ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں، سمجھیں، اور اگر بات کلیئر نہ ہو تو سوال کریں۔ ایمان اس کا نام ہے کہ اللہ تعالی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا یقین کہ برحق ہے۔ یہ یقین کا لفظ اس لیے کہ آدمی اس بات پر 100% جم جاتا ہے کہ حق یہی ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، اور آخرت بالکل یقینی ہے۔ پورا زندگی کا سارا صورتحال بدل جاتی ہے جب یہ یقین ہوتا ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ وہ جادوگر، جب ان کو یقین ہو گیا تو وہ موت کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ کل سمجھی یہ بات؟ نہیں سمجھی آپ نے؟ جی جی سر سر، جی سر۔ اچھا، تو ایمان اس کا نام ہے کہ مجھے اور آپ کو یقین ہو۔ دیکھیں، وہ اس لیے اسے کہہ رہے تھے کر لے جو کچھ تو نے کرنا ہے، یہ اسی دنیا تک ہے نا۔ آخرت میں تو دائمی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کیا بات ہے! یہ ہے وہ یقین۔ اور میں نے آپ کو آیت بقرہ کی آیت 257 پر بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں کو جہالتوں اور گمراہیوں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے، اور طاغوت جو منکر ہیں وہ طاغوت کے پیروکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ یہ بالکل سمجھیں، خدا گواہ ہے، جب یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں تو انسان کہتا ہے حق تو یہ ہے، میں کہاں بھولا ہوا ہوں، چھوڑو ان سب کچھ کو۔ اچھا، اب تقوی جو ہے، اب بڑے غور سے سنیے۔ تقوی جو ہے وہ تقوی یہ ہے کہ انسان کے قلب کی کیفیت ایسی ہو جائے، دل بات پہ ٹھک جائے۔ کس بات پہ؟ کہ نیکی کرنی ہے اور نیکی میں بھی سبقت کرنی ہے، اور برائی سے مکمل اجتناب کرنا ہے۔ اچھا، جو شخص یہ ڈٹرمن کر لے، اور یہ تقوی کی روش ہے کہ برائی سے پوری طرح بچنا ہے اور نیکی میں سبقت کرنی ہے، تو سب سے پہلا اس فرد کا، سب سے پہلا کس کے لیے وہ اچھا ہے؟ وہ فرد جس کے اندر یہ تقوی ہے۔ سر اپنے آپ کے لیے سر۔ وہ چاہے باپ ہے، بیٹا ہے، جرنیل ہے، چاہے وہ آپ کا چیف جسٹس ہے، وہ بہترین انسان ہوگا۔ اور اس یقین، اس ایمان کے بغیر وہ حیوان سے بدتر ہے اگر اس کا انکار کرتا ہے تو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ آپ دیکھ لیں، مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، ججوں کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، متقی انسان ہی اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ انسان ہے۔ لکھیں یہ بات۔ اور تقوی قرآن میں کوئی 60 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی کی روش سے زندگی گزارو۔ ایک آیت ہے جس میں 2 دفعہ آیا ہے واتقوا اللہ، وہ کون سی ہے قرآن میں؟ سورہ الحشر۔ حشر کی آیت نمبر ہاں، 23۔ یعنی کتنا اہم ہے۔ اچھا، ایک اس کی اہمیت تو آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ
کاش میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں یا یاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنت اعدت للمتقین، یہ جنت تیاری متقین کے لیے کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ متقی جنت میں جائے ہی جائے، اللہ کا فیصلہ ہے، بس تقوی اختیار کر لے۔ اچھا، اور بتائیں قرآن میں، ایک تو میں نے آپ کو بتا کہ یہ جنت تیاری اعدت للمتقین، بے شمار آیات ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے لیکن آپ کبھی جوڑتے نہیں ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک اور آیت بتائیں جس میں اللہ نے کہا کہ متقین جنت کی ساری نعمتیں متقین کے لیے ہیں، کہاں ہے وہ آیت؟ سر ان المتقین مفازا إن حدائق للمتقين مفازا مفازا حدائق وعنبا وكواعب اترابا وكاسا قرنبا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ ہائے ہائے، قرنبا ساری نعمتیں سنیں غور سے، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی ہیں کہ دنیا میں جو جن چیزوں کے لیے تم ترستے ہو وہ سب وہاں موجود ہوں گی اور کثرت سے موجود ہوں گی اور بہترین ہوں گی۔ کیا میں دنیا میں اس جنت کا کے لیے عمل نہ کروں؟ بتائیں مجھے۔ اچھا، ضرور سے اب حصول تقوی ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس آ رہا ہے، ابھی پہنچ رہا ہے۔ جائے اپنا تقوی کا جو 10 پیجز کا ہینڈ آؤٹ ہے نا، کہاں پر، جس کے اندر حصول تقوی کے وہ سارا ابھی بھیج دیں۔ اچھا، دیکھیں یہ باتیں سر یاد یہ وہ رکھیں آگے ہے جی۔ سر جی یہ پہنچا ہوا ہے ایک حصول اچھا، آگے ویری ہے گڈ، بہت شکریہ ساجدہ، آپ نے بتا دیا، جزاک اللہ۔ اچھا، اب سنیں بڑے غور سے، روزہ تقوی کیسے پیدا کرتا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو بتاتا ہوں نا کہ یہ تقوی یہ ہے، یہ آیت اس کے ساتھ آپ لکھ لیا کریں اس کو، اتنے ٹکڑے، اعدت للمتقین۔ میں نے جنت میں جانا ہے نا تو اللہ کہتا ہے جنت تو میں نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، تو اگر میں متقی نہیں ہوں گا تو جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اس لیے میں نے زندگی میں اپنا نقطہ نظر بنا لیا ہے کہ میں نے تو تقوی اختیار کرنا ہے۔ حصول تقوی کے اس کے اندر ہینڈ آؤٹ جو آپ کے پاس پہنچ چکا ہے اس میں ساری بتائی گئی ہیں، میں ان کے حوالے آج دوں گا آپ کو۔ اب بڑے غور سے سنیے، کوئی سوال یہاں تک پلیز؟ ایک تو آپ سوال بالکل نہیں کرتے۔ سر یہ بہت جامعہ تھا جو آپ نے بھیجا ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جب جامع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے کئی سوال ہوں گے۔ میں کیونکہ پڑھنے پڑھانے سے متعلق رہا ہوں، جب بندہ غور سے پڑھتا ہے نا تو سوال کھڑا خود بخود سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا جواب نہ ہو تو قرآن خود کہتا ہے کہ بس اہل ذکر سے پوچھو۔ اچھا، اب سنیں بڑے غور سے، تقوی کیسے قرآن پیدا کرتا ہے، روزہ کیسے؟ اصل میں تو یہ جو آیت 21 ہے نا، لکھیں آیت 21 سورہ بقرہ کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ یہ عبادت تقوی پیدا کرتی ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت کرو۔ روزہ کیا ہے بھلا؟ روزہ عبادت کیا ہے؟ لعلکم عبادت تتقون۔ او بھائی، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، اور اسی طرح ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق ہو، وہ عبادت ہے۔ آپ کو عبادت کی ڈیفینیشن نہیں پتہ، پتہ ہے تو بتا نہیں سکتے۔ آپ کا علم وہ ہونا چاہیے تو فوراً آپ سوال کا جواب دیں۔ تو بقرہ کے 21 میں بتایا کہ عبادت تقوی پیدا کرتی ہے۔ اب عبادات میں روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ روزہ تقوی کیسے پیدا کرتا ہے؟ بڑے غور سے سنیں، سمجھیں، اگر سمجھنا ہے تو سوال کریں۔ سب سے پہلے انسان جو گڑبڑ کرتا ہے نا، جو
اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس میں تین چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ چارٹ آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے انسان کا جو تین مطالبات ہیں، ایک ہے غذا کا مطالبہ۔ دنیا میں یہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، حلال و حلال کی تمیز نہیں کرتے، وہ سب سے بڑی ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کھانا بہترین ہونا چاہیے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، نعوذ باللہ، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہے وہ صنفی مطالبہ ہے، جسے ہم انگریزی میں سیکشول ڈیزائرز کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ساری اریانی فحاشی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ آرام کا مطالبہ، کہ میں ہر آن بس آرام سکون میں رہوں، رات کو ٹی وی دیکھوں، پھر لیپ ٹاپ دیکھوں، پھر سوشل میڈیا دیکھوں، پھر جب سو جاؤں تو دن کو 10 بجے اٹھوں۔ یہ جو تین چیزیں ہیں، غذا کا مطالبہ، صنفی مطالبہ، اور آرام کا مطالبہ، یہ وہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں راہ راست سے ہٹاتی ہیں۔ اللہ نے یہ سب چیزیں بندے کے اندر رکھی ہیں، بھلا غذا کا مطالبہ کیوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جلدی بتائیں۔ ہینڈ آؤٹ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ غذا کا مطالبہ ہے کہ بقائے حیات کا ذریعہ ہے، کھانا نہ کھاؤں تو 3 دن مر جاؤں گا، اس لیے یہ اللہ نے رکھا ہے، اور یہ پھر ٹیسٹ بن جاتا ہے۔ صنفی مطالبہ، اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ سیکشول ڈیزائر کیوں رکھی ہے انسان کے اندر؟ انسان کی افزائش، نسل۔ ہاں، بقائے نو کے لیے کا ذریعہ ہے۔ اور آرام کا مطالبہ انسان کے اندر اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ تازہ دم ہو کے پھر دوبارہ سے ہاں، اپنی قوت کارکردگی جو ہے وہ آرام کے بعد بڑھ جاتی ہے۔ اب تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی بنائی ہیں، کہ غذا کے مطالبے کی وجہ سے انسان گڑبڑ کرتا ہے، حلال و حرام چھوڑ دیتا ہے، صنفی مطالبے کی وجہ سے انسان گندگیوں میں برہنگی اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر آرام کے مطالبے میں بھی انسان کتنا کمزور واقع ہوا ہے۔ اب سنیں، ہینڈ آؤٹ آپ کے سامنے نہیں ہے، ورنہ آپ یہ سب باتیں مجھے بتا دیتے، اس لیے کہ ہینڈ آؤٹ آپ کو آتا ہے، آپ مفت میں آتا ہے، چھوڑ دیا کون سا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو پرنٹ کرا کے ہینڈ آؤٹ بنا رکھیں، تاکہ آپ کے اولاد، آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، اب اگر غذا کا مطالبہ حد سے بڑھ جائے تو پھر مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ حلال حرام میں فرق نہیں کرے گا پھر۔ بندہ پیٹ کا بندہ بن جائے گا، بندہ شکم بن جائے گا، اس کو ہر وقت اس پیٹ کو بھرنے کے لیے مختلف غذائیں، لذتیں چاہیے۔ اور جب صنفی مطالبہ حد سے بڑھ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بندے کو اسفل السافلین ہو جاتا ہے۔ لکھا ہوا ہے سب اس ہینڈ آؤٹ میں نے جو بھیجا ہے آپ کو۔ السلام اور علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ جی صاحب کوئی اتا پتہ نہیں، کافی دیہڑے ہو گئے۔ پلیز عمران صاحب آپ نے مائک بند کریں تاکہ آپ کی بات ساری دنیا سن رہی ہے۔ اچھا، تو انسان جب صنفی مطالبے میں کمزور ہو جاتا ہے یا حد سے وہ تجاوز کر جاتا ہے تو وہ اسفل السافلین، نیچوں سے نیچا۔ اب آپ دیکھیں، آج کا دور دیکھیں کہ حضرت لوط کے اب قرآن میں جو ذکر آیا ہے کہ قوم لوط اور عمل لوط کی وجہ سے کتنا بڑا عذاب ان پر آیا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں دنیا، یورپ ایڈ
دے رہا ہے، لیکن وہ ایڈ مشروط ہے کہ آپ اپنے ہاں یہ سارے جنڈر اور یہ ساری گندگیاں کریں گے۔ سوچیں ذرا کہ ہم دنیا میں کون سے وقت کس دجالی تہذیب کا ہمیں سامنا ہے، اور جب آرام کا انسان حد سے زیادہ طالب ہو جاتا ہے تو اس میں کس چیز کی کمی ہو جاتی ہے؟ قوت ارادہ سر ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ سب کے کچھ۔ پاس وہ ہینڈ آؤٹ ہے؟ جی سر ہے۔ اب سب کے سامنے ہونا چاہیے تھا، بالکل آپ نے سر ٹھیک۔ جی سر جی یہ پہلے ہم نے تقوی کا کھولا ہوا تھا نا، تو یہ روزے کی فرضیت میں یہ سارا آ رہا ہے جو آپ تو بول آپ رہے ہیں۔ کھولے نا، دونوں ساتھ ساتھ رکھیں، کمال ہے۔ دیکھیں، روزے کی فرضیت جو ہے وہ ایک الگ ٹاپک تھا، وہ میں نے ختم کر دیا، اور اب آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دوسری چیزیں جو روزے سے متعلق ہے۔ جی اب سر ذرا یہ غور، تقوی کا اچھا اب غور سے ٹھیک ہے۔ سنیں۔ تو تین چیزیں ہیں جو انسان کو تقوی کی روش سے ہٹاتی ہیں: غذا کا مطالبہ، صنفی مطالبہ، اور آرام کا مطالبہ۔ اگر آپ ان کو لمٹس میں لے آئیں جو قرآن و سنت ہے بتاتا ہے، تو آپ جو ہے آپ ان مطالبات سے کو اوور کم کر لیں گے، اور آپ کے اندر تقوی کی روش آ جائے گی۔ یہ ہے کہ روزہ ان تینوں چیزوں کو، غذا کا مطالبہ صبح شام سحری افطاری، صنفی مطالبہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ روزے کی حالت میں یہ نہیں ہوگا، آرام آپ دیکھ لیں رمضان میں آپ سحری میں بھی اٹھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تو آرام کو آپ کو بالکل سج دینا ہوتا ہے تاکہ آپ روزے کے سارے فیض و برکات دیکھیں نا۔ جب میں اپنے آرام کو کنٹرول کر لیتا ہوں، غذا کو کنٹرول کر لیتا ہوں، صنفی مطالبے کو کنٹرول کر لیتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے اندر سب سے زیادہ تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں برائیوں سے رک جاتا ہوں، دن میں حلال کاموں سے رکا ہوا ہوں، رات کو آرام کا مطالبہ جو ہے اس کو میں قربان کر رہا ہوں۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ ہے روزہ کس طرح تقوی پیدا کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ بڑی دیر بعد آپ ایک آواز آئی ہے، ورنہ سوال کریں نا آپ کہ بھائی یہ بات آپ کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ ہے روزہ کس طرح تقوی پیدا کرتا ہے، کہ ہم غذا کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ حلال کھائیں، اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اور صبح شام سحری افطاری، اور اسی طرح صنفی مطالبہ ہے اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور اسی طرح آرام کا مطالبہ ہے جس میں انسان جتنا زیادہ آرام پرست ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کو ارادے میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اور اگر غذا کا مطالبہ حد سے بڑھ جائے تو بندہ پیٹ کا بندہ بن گیا، بندہ شکم بن گیا۔ اگر صنفی مطالبہ حد سے بڑھ جائے تو اسفل السافلین ہو گیا۔ ایک ایک چیز بڑی کلیئر ہے، اور اگر آرام کا مطالبہ کنٹرول کر لیا، اور انسان اگر اس حد سے بڑھ گیا تو ارادے کی کمی، اگر اللہ کے لیے اس نے آرام کو تج دیا تو بڑا ارادے کا مضبوط۔ آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نمونہ اس کو دیکھ لیں، صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں، ہر دور کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، جن مسلمانوں نے روزے جیسی عبادت کو ڈھنگ سے کیا، ان کے اندر ارادہ کتنا مضبوط ہے۔ اب بات کلیئر ہے یہ کہ روزہ کس طرح تقوی پیدا کرتا ہے؟ جی سر۔ سر اچھا، اب اس کے نیچے ہے سال فرد اور اجتماع کی تشکیل میں روزے کا کردار، جسے ہم سال فرد کہتے ہیں نا، وہ فرد تیار ہی روزے کی عبادت سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے،
اس کا ایمان بالکل مضبوط، یقینی، توحید، رسالت، آخرت، ہر چیز پرفیکٹ۔ اب یہ اللہ کے لیے جان تک دینے، مال، جان، نماز، خشوع اور خضوع والی ہر چیز یہ تربیت پیدا کرتا ہے روزہ۔ اور دیکھیں نمبر 2 کتنی عظیم بات ہے، ہر فرد ذہن میں خدا کے، اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب و شہادہ ہونے کا اور آخرت کی باز پرس کا عقیدہ عملی مشق اور ایکسرسائز کے ذریعے اس طرح جاگزین کر دیا جائے کہ وہ خود اپنی شخصی ذمہ داری کے احساس کی بنا پر کسی خارجی دباؤ یا وغیرہ کے آئے بغیر وہ اپنی رمضان میں یہ تربیت کر لیتا ہے۔ ایک مہینے کے روزے اس کے اندر ایک روح پھونک دیتے ہیں، اور وہ روح اس کو بالکل اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیتی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ واقعتاً تربیت کا مہینہ ہے ہر فرد کے لیے۔ اچھا، اب فرد جب اجتماعیت کو بھی تربیت ہے، کیسے؟ پورا شہر، پورا ملک روزے رکھ رہا ہے، تو اگر روزے روح کے ساتھ رکھے جائیں، اس کو تربیت سمجھ کر اپنی تربیت کی جائے، تو میں آپ یقین مانیں ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس روزے کا کوئی حکومتی سطح پر اہتمام نہیں، آپ کے گھروں میں اہتمام ہے، وہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ اور میں بھی پوری طرح اس کی پیروی کریں، تو انشاءاللہ یہ افراد بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر حکومت اس کا بندوبست کرے گی جو کرنا چاہیے، اور خاص کر پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس میں تو اسلام کے نفاذ کے بغیر کبھی ہم ایک قوم نہیں بن سکتے۔ یاد رکھیے جتنے فتنے ہیں، اور یہ فتنے ایسی حکومتوں کو جو قرآن سے ہٹی ہوئی ہوں، ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو قرآن کے ایمان کی وجہ سے ان کو کنفرنٹ نہیں کرتے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں۔ تو ان رمضان کو پوری طرح دیکھیے۔ اب اگر آپ نے اس ہینڈ آؤٹ کو بڑا غور سے دیکھا ہے تو ایک بہت بڑا خلاصہ ہے ایک پیج کا، روزے کے فضائل کا خلاصہ احادیث کی روشنی میں۔ ہم نے کیا ہے کہ حوالے دے کے اس حدیث کا خلاصہ لکھ دیا ہے۔ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جو بچاؤ کرتی ہے آپ کا۔ تو روزہ کس کے لیے ڈھال ہے؟ جہنم کے لیے ڈھال ہے، کہ جہنم سے آپ کو بچائے گا۔ تو کیا میں روزے نہ رکھوں، اور روزے بھی اس طرح جس طرح قرآن اور سنت نے بتایا ہے؟ بخاری مسلم کے ایک دن کا روزہ چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کرتا ہے۔ پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے سنیں، بڑی پیاری حدیث ہے، ہر حدیث ہی پیاری ہے۔ آپ چڑھ رہے تھے اس پہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، جی، تو آپ نے پاؤں رکھا تو آپ نے کہا، فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر دوسرے پہ پاؤں رکھا، پھر آمین۔ تیسرے پہ پاؤں رکھا، آمین۔ صحابہ آپ کو پتہ ہے چوکنے والے نہیں تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیونکہ وہ سنت تھی، عمل کرنا تھا، کہ یہ آپ نے آج یہ خلاف معمول۔ حضور نے فرمایا سنیں بڑے غور سے، کہ جبرائیل امین آئے، انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے زندہ پائے اپنے والدین اور اس نے ان کی خدمت نہ کی، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ دعا مانگی جبرائیل امین نے، اور اس پہ آمین کس نے کہا؟ نبی کریم نبی صلی صلی اللہ 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 علیہ وسلم نے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیں، اگر میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کی تربیت ان احادیث پہ کی، تو کل وہ میری اور آپ کی خدمت کریں گے، اور معاشرے میں بوڑھے لوگوں کے لیے اولڈ ایج ہاؤسز نہیں ہوں گے۔
آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیچھے کرونا آیا ہے، جو جتنے لوگ مرے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ کون کون سے لوگ مرے ہیں؟ اولڈ بوڑھے فاکس سے والے، بوڑھے بوڑھے لوگ۔ سے۔ ہاں، اب دیکھیں اس حدیث کو جب چھوڑا ہے اس امت نے، تو کافروں کو تو رہنے دیں، تو دیکھ لیں والدین کو کس قدر وہ بوڑھے والدین پریشان ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا دوسرے پر پہ جب پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے روزے نہ رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فضیلت دیکھیں روزے کی۔ اور اس پہ آمین کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حدیث کو اس کے ساتھ پڑھیں، ایک دن کا روزہ چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کرتا ہے۔ پھر آپ پڑھیں نیچے حدیث خلاصہ ہے بخاری مسلم دونوں کا، پیج 3 پر آخر میں، جنت میں ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ کاش میں اور آپ سمجھیں کہ ساری دنیا، سارے جو مومن ہوں گے وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، ہر نبی کے فالوور۔ اب وہاں رش ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے الگ دروازہ بنا دیا۔ یہ ہے روزے کا کمال۔ پیج نمبر 4 پہ آئیے، روزے کو خراب کرنے والے اعمال سے بچو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ سارے رذائل اعمال سے بچنا ہے۔ رذائل اعمال سے بچیں۔ آپ یہ جو ٹی وی، ریڈیو، یہ سارے آپ جو گمراہیاں ہیں، جو وقت کا ضیاع ہے، جو لغویات ہیں، ان سے بچو۔ روزے میں معصیتوں سے پرہیز کرو، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے سے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا رب کا وعدہ ہے! یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ ایک ایک چیز کو دیکھیں۔ سر یہ معصیتوں سے پرہیز کرو، اس کا کیا مفہوم ہے؟ ہاں، یہ ساجدہ آپ نے انگریزی میڈیم میں پڑھا ہے نا، یہ ہے اس کا نقصان۔ معصیت کہتے ہیں گناہ کو، اللہ کی نافرمانی کو کیا کہتے ہیں؟ معصیت یا گناہ۔ اب سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ یہ جی سر۔ سابقہ گناہوں میں کیا چھوٹے اور بڑے سارے گناہ شامل ہیں؟ سب گناہ، سب۔ بڑا گناہ تو معاف ہوگا سچی توبہ سے، چھوٹے گناہ جو ہے وہ اب نماز روزے وغیرہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یہاں ہر قسم کا گناہ، حتیٰ کہ غیبت جو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں گناہ کبیرہ ہے۔ رات کا قیام تراویح سابقہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ کون سی تراویح؟ وہ جو قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے، وہ جو قرآن سمجھ کے پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے۔ روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ مسند احمد اور سنن نسائی کی میں حدیث ہے کہ روزہ اور قرآن مجید دونوں سفارش کریں گے۔ اب اگر سر جی میرا یہ روزہ، احتساب کا کیا مطلب ہے؟ جی احتساب میری میت تو دیکھنی ہے، میری میت سر جی احتساب کا کیا مطلب ہے؟ کتنا میری پھپھو میرے سے مل رہی ہے، یہ تو آپ کی باجی سے بھی مل رہی ہے، ہیں؟ آپ کی خدا باجی سے کے بھی لیے، مل رہی ہے خدا زیادہ۔ کے لیے نسیم صاحبہ، ہاں لیکن آپ کی باجی سے بھی کافی شکل ملتی ہے۔ فرت نسیم میری صاحبہ، شوہر سے آپ کافی مائک شکل بند ملتی ہے، آپ سے کیجئے بھی خدا ملتی کے ہے۔ لیے۔ ساری دنیا میں آپ کی آواز جا رہی ہے اور جو قرآن اور حدیثیں پڑھ رہے ہیں وہ لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی۔ جی، احتساب کا مطلب ہے، انگریزی آپ سمجھتے ہیں نا، اکاؤنٹیبلٹی، کہ جس میں آخرت میں انسان کا محاسبہ ہوگا، اس سے سوال و جواب ہوں گے۔ اگر اس نے اس کو سیٹسفائی نہیں کیا تو اس احتساب کے نتیجے میں وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آپ ہر عمل کرتے وقت دنیا میں یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی ہے آپ کی، کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ نے اس غلط یا صحیح کو آپ نے دیکھنا ہوگا۔ اگر غلط ہوا تو اللہ آپ کو جہنم میں بھیجے گا، اگر صحیح ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا۔ یہ ہے احتساب۔
سمجھ سر آ جی گئی یہ بات؟ جزاک اللہ سر. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے. رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے. ہماری ایک بہن جا رہی ہے جو درس میں ہے اور وہ رمضان میں جا رہی ہے، تو دیکھیں کتنا بڑا رمضان کے عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے. رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بد نصیب ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. بھلا یہ کون سی حدیث ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ابھی نبی کریم جبریل علیہ السلام ہاں. آئے تھے حضور کریم. اچھا، رمضان پانے کے باوجود مغفرت نہ حاصل کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. اس لیے رمضان کو اسی سینس اینڈ اسپرٹ جو ان حدیث میں ہے، روزہ خوروں کا عبرت ناک انجام ہوگا. یہ بلا کیسے پتہ چلا کہ ان کا عبرت ناک انجام ہوگا؟ اس لیے کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، پھر وہ جہنم سے کیسے بچیں گے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن سر آپ کو روزہ فرض ہے اور فرائض کو چھوڑنے والا جہنم کی یہ وجہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جہنم کے مناظر دکھائے گئے اور وہاں روزہ خاروں کا عبرت ناک انجام بھی دکھایا گیا. یہ ہے اس کا صحیح ورشن. باقی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان حدیث کے اوپر آ چکی ہیں. اچھا، اب آپ قرآن کی نعمت عظمیٰ ہے وہ جو میں نے آپ کو یہ آیت آپ کو یاد ہونی چاہیے، بقرہ کی آل عمران کی 164، اور آپ کو وہ بھی یاد ہونی چاہیے جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ سیدھا راستہ قرآن مجید کا راستہ ہے، صراط مستقیم قرآن مجید کا راستہ ہے. اچھا، اس کے بعد قرآن کا انکار اور جھٹلانے والے کا ہولناک انجام، اور پھر اس کے اوپر ہے کہ اتباع قرآن کا ربانی انعام. اب یہاں ہینڈ آؤٹ پہ آپ لکھ لیں یا کہیں آپ لکھ لیں اس وقت، یہ تو ہے نا 2 کی 38 اور 39 جو یہاں لکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، اسی کے مضمون پہ آیات ہیں سورہ آراف کی 35 اور 36. سورہ آراف آیات 35 اور 36 بالکل اسی مضمون پر ہیں. یہی مضمون سورہ الانعام کی آیت 48 اور 49 میں. سورہ الانعام آیت 48 اور 49. پھر یہی مضمون سورہ طٰہٰ کی آیت 123 تا 125. یہ 4 جگہ پہ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے ریپیٹڈلی بیان کی ہے تاکہ میں اور آپ یقین کر لیں کہ یہ قرآن کا اتباع کا انعام کیا ہے اور قرآن کا انکار اور جھٹلانے کا ہولناک انجام کیا ہے. جب میری 4 آیتیں آپ کے اور میرے سامنے ہوتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ اس قرآن سے اس کا انحراف کیا جائے. اور قرآن کو چھوڑنے کے مظاہر کا ہینڈ آؤٹ میں آپ کو پہلے بھیج چکا ہوں، اب اس کو ساتھ رکھ کے پڑھیے، آپ کا یقین ہو جائے گا کہ میں نے قرآن سے کوئی حرکت ایسی نہیں کرتی. آپ ذرا حدیث پہلے روزے کی آپ سن چکے ہیں، آپ دیکھیں قرآن کے بارے میں حدیث کتنی زبردست ہیں. بخاری میں کہا تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، پھر اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. یہ عبداللہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ہمارا وتیرہ کیا ہے بتائیں نا. بچوں کو انگلش میڈیم میں بالکل اس داخل کو کراؤ، پورا سنو غور سے.
ہم بالکل اس کے خلاف. قرآن کہہ رہا ہے تمہاری ڈگریاں چاہے ایم ایس سے پی ایچ ڈی کوئی بھی ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ آج کوئی بھی نہیں کر رہا. یہ جو مدرسے ہیں، کاش اگر یہ عمل کرایا ہوتا تو ان لوگوں کی زندگیاں نمونہ ہوتی. یہ ہم سب سیکھنا سکھانا جو ہے وہ پیسے اور امامت کی خاطر ہے. سر اللہ کی بزنس بن گیا ہے ان کا۔ بالکل آپ مدرسہ ٹھیک کہا. سر جی قرآن اور حدیث بھی لبرلزم کے پیراڈائم میں پڑھ رہے ہیں. آپ نے جنرل صاحب کو نہیں سنا جو کل پرسوں انہوں نے کہا کہ جی سر سنا ہے. کس طرح ہم قرآن کو موڑ توڑ کے انتہائی بھونڈے طریقے سے اپنے مقصد کے لیے بیان کرتے ہیں. جی سر اپنے مطلب کا ترجمہ کرتے ہیں. بالکل. وہ ساری باتیں ان کے اوپر اپلائی ہو رہی تھی جو دوسروں پہ کر رہے تھے. ہاں لیکن یہ اللہ اس کی حفاظت اللہ نے لی ہوئی ہے، لہذا ایسا کوئی حرکت جو کرے گا وہ اپنے منہ کی کھائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ سب سے بہترین آپ لوگوں کو پتہ نہیں، میں اور آپ نے دیکھا بچپن میں کہ خواتین گھر میں قرآن پڑھاتی تھیں اور بچے ان کے گھروں میں جاتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے، گلی گلی میں. آج آپ دیکھ لیں، آپ کو صرف شوق ہے تو بچے کو انگریزی ٹھیک آنی چاہیے، ٹیوشن بھی جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن ہے کیا. نعوذ باللہ. یہ تھی سر جی بخاری کی ابھی بس حدیث آخر میں پیج نمبر 4 پر. اور پھر فرمایا قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. لیکن وہ علم قرآن کا سیکھے اور آگے اس کو لوگوں تک پہنچائے. یہ انبیاء کا پروفیشن ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی فضیلت بخشی ہے. اب آپ دیکھیں ابن ماجہ، نہیں پہلی حدیث ہے 5 پہ، ابن ماجہ. قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے یہ زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. ذرا غور فرمائیں، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اگر واقعی ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعائیں مانگ رہی ہے. حدیث نمبر 4 کا خلاصہ، قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں. حدیث 5 ہے، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ گھنٹہ کیسے گزر جاتا ہے، یہی برکتیں ہیں اس کی. قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کا قرب کس کو حاصل ہے بھلا بتائیں؟ فرشتوں کو مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والے. فرشتوں کو. اس لیے وہ خوف سے کانپتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو جس نے قرآن کی تلاوت پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کیا ہوگا وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ کے قریب کھڑا ہوگا. قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ رشک کیا چیز ہوتی ہے جلدی بتائیں. کاش ہم بھی ان کے جیسے ہوتے. جی آپ ذرا اس کو اچھی طرح سمجھیں. حسد ایک چیز ہے اور وہ بری چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو اتنی خوبی اس بندے کو حاصل ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. یہ جو چھننے کا آپ کا اندر جذبہ ہے نا یہی حسد ہے. لیکن رشک یہ ہے کہ ایک شخص قرآن کو بہت اچھی طرح تلاوت کرتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. آپ کہتے ہیں اے اللہ ایسی چیز مجھے بھی نصیب فرما دے. اسے چھننے کی بات نہیں کرتے. یہ رشک ہے کہ ہر اچھی چیز آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں سے چھنے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے. تو یہ رشک ہے.
قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب پتہ ہوتا کیا ہے، ہم یہ لوگوں کو سناتے ہیں نا، جھوم جاتے ہیں لوگ۔ یہاں اس کے اندر مفہوم موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے ایک ایک حرف سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس پر عمل کا حق ادا کرتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، پھر ان کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ ذرا میرا سوال سنیے بڑے غور سے۔ میں بڑا اچھی طرح قرآن پڑھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، لیکن عملی زندگی میں نوکری پہ ہوں تو کام ٹھیک نہیں کرتا، دکان پہ ہوں تو جھوٹ بولتا ہوں، عدالت میں ہوں تو جج ہوں تو فیصلے قرآن کے خلاف کرتا ہوں، جرنیل ہوں تو اللہ کے دین کو روکنے کے سارے طاغوت کے کہنے پر عمل کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے 10 نیکیاں ملیں گے یا 10 جوتے ملیں گے اللہ کے ہاں؟ جوتے 10 جوتے ہی ملیں گے۔ یہ چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ ہم جھوم جاتے ہیں، او ہو ایک حرف پہ 10 نیکیاں، پڑھو حرف پہ حرف پہ۔ او اللہ کے بندو، پڑھو، سمجھو، سمجھ کے عمل کرو، پھر اللہ تعالیٰ دے گا۔ قرآن جس مجید کی طرح تلاوت کر جی جس سر اب جی ایک جس اور طرح چیز یہ بھی ہے، ایک حفظ اور بھی حفظ چیز کر ہے۔ لیتے ہیں بغیر سمجھے، ہاں حفظ تو رٹا لگا لیتے ہیں، لیکن عمل میں لاتے، خواہ وہ امام ہو یا کوئی استاد ہو، پھر ان سے کیسے کیسے استغفر اللہ برے کام ان سے سزا دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، صرف آپ رٹا لگاتے ہیں۔ ذاکیہ صاحبہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو سینے میں اتنا بڑا قرآن، عظیم قرآن ان کے سینے میں ہے، اس کے مطابق عمل تو چھوڑیں، اس کے خلاف ہر کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پتہ ہے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں نماز میں ہم جب پڑھاتے ہیں نماز، تو ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں جمع کرو نا، ذرا ہمارا حساب پتہ چلے آپ کو۔ قرآن اور کی روح۔ اسی طرح یہ پورا رمضان لوگ جو ہے نا، صرف ایک ایک دو دو تین تین قرآن پاک ختم کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں۔ اچھا، جزاک اللہ۔ آگے چلیے۔ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے والے والدین کو قیامت کے روز 2 ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا کی دولت ہیچ ہوگی۔ اب مفہوم سمجھیں، اور انہوں نے خود بھی عمل کیا اور اولاد کو بھی قرآن حفظ کرایا تاکہ وہ قرآن پڑھیں، سب پڑھائیں، سمجھائیں اور اللہ کے انبیاء والا کام کریں، پھر وہ یہ بات اس کے مستحق ہوں گے۔ میں، آپ کو پتہ ہے، آئل انڈسٹری میں تھا اور بڑی کمانڈنگ پوزیشن پہ بھی تھا، تو میرے ایک دوست تھے ایک آئل کمپنی میں، انہوں نے کہا ہمارا بیٹا حافظ ہو رہا ہے، اس سے سنیں۔ جب وہ بیٹا آیا تو اس نے اچھی خاصی عمر کا تھا، یعنی تھا لڑکپن میں ہی، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ سخت قابل اعتراض تھے۔ تو میں نے اس بچے سے کہا جاؤ پہلے شلوار قمیض پہن کے آؤ، پھر مجھے قرآن سناؤ۔ تو یہ ہمارا حال ہے کہ ہمارا لباس بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کی سب سے پہلے ضرورت ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ آخری 10ویں حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک سراسر قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں۔ پس جو اسے تھامے رکھیں گے نہ دنیا میں گمراہ ہوں گے نہ آخرت میں ہلاک ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ سرا کا مطلب کہ میرے ہاتھ میں وہ سرا ہے قرآن کا، میں قرآن ہی کے ذریعے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، اس کے مطابق عمل کر کے اور اس کے سارے حقوق ادا کر کے۔ قرآن کے حقوق آپ کے پاس پہلے ہینڈ آؤٹ میں آ چکے ہیں۔ سر جی اس کا حوالہ جو ہے ابن حبان کی، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے جزاک اللہ، 122۔ جزاک اللہ۔ یہ اللہ آپ کو بہت اجر دے۔ اس کے آگے لکھ لیں، یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک چیز بڑی اہم ہے، قرآن نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قرآن مجید سے اعراض کی سزا، یہ میں آپ کو ضرور پڑھانا چاہتا ہوں۔ دنیا کی زندگی میں سزا کیا ہوگی
ताहा की 124 वमन आरद अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो इस कुरान से मुंह मोड़ेगा तकलीफ अजियतनाक जिंदगी होगी उसकी। आप देख लें पाकिस्तान में, कोई मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। महंगाइयाँ देख लें, फाशी उरियानी देख लें, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ देख लें, और ज़िल्लत और पस्ती देख लें। ये है कुरान दुनिया में उसकी सज़ा। शैतान का तसल्लुत, सूरह ज़ुख़्रुफ़ की आयत 36 है, वमन याशु अन ज़िक्र रहमान, जो ज़िक्र रहमान से गफलत बरतेगा, नुकय्यज़ लहू शैताना, हम उस पर शैतान मुसल्लत कर दें, ये अल्लाह की सुन्नत है। फ़हुव लहू करीन, तो वो उसका बेहतरीन साथी होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा। अल्लाह, आज आप देख लें, अपने इर्द गिर्द देख लें। फिर अल्लाह ताला सूरह हामीम सजदा में पाए 6 पे आखिर में, वक़य्यज़ना लहुम कुराना फ़ज़य्यनू लहुम मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, हमने उन पर ऐसे साथी मुसल्लत कर दिए हैं जो उन्हें आगे पीछे हर चीज़ को खुशनुमा करके दिखाते हैं। अल्लाह, कभी आपने नोट किया है, ये हमारे बच्चे जब जमा होते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले, उनका एक ही वो होता है कि यूरोप की फ़लाँ चीज़ अच्छी है, हम यूरोप चले जाना चाहिए जब हम फारिग हों। सूरह निसा की आयत 38 है, पेज 7 पर, वमन यकुन शैतानो लहू करीना, जिस किसी का शैतान से बेस्ट फ्रेंड हुआ, फसा करीना, कितनी बुरी फ्रेंडशिप है, कितनी बुरी रफाकत है, और जिल्लत और रसवाई दुनिया की एराज कुरान की वजह से। इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदअु बिही आखिरीन, यदऊ है सर जी, आइन पे पेश है। सॉरी, यदअु, इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदअु, यदअु, यदऊ हाँ, यदअु बिही आखिरीन। ये इसका रावी कौन है भला इस हदीस का? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, अब आप देख लें कुरान ने कितना क्लियरली बताया है कि दुनिया में क्या सज़ा होगी और बरज़ख में। अब उस हदीस का खुलासा है कि जब क्या जवाब नहीं दे सकेगा ना, दुनिया में कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं था, मुनकर नकीर 3 सवाल पर पूछेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और तेरा रसूल कौन है। जवाब नहीं देगा तो आप कहा कि इसके बाद फरिश्ते उसे मैयत को लोहे के गुर्दों से मारना शुरू कर देंगे। आखिरत की सज़ा देखें, कितना जलील होगा इंसान। दुनिया में भी आपने देख लिया, बरज़ख में भी देख लिया, अब आखिरत में देखे, वो नहशुरहु यौमल क़ियामत आमा, हम उसको अंधा उठाएंगे। वमन आरद अन ओ फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामत विज़रा, जो कोई इस से मुंह मोड़ेगा वो क़यामत के रोज सख्त बारे गुनाह उठाएगा। वमन यारिद अन ज़िक्री, जो कोई मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा, हाँ, यसलुकुहु अज़ाबन सअदा, उसको बड़ा सख्त अजाब मिलेगा। और फिर आप देखें कि आगे ये जो आपको पूरा हैंड आउट मैंने भेज चुका हूँ कि हिजर कुरान के मज़ाहिर, वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ए मेरे रब, मेरी कौम ने कुरान को एक निशाना तज़हीक बना लिया था, लाफिंग स्टॉक जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि आज हमने बनाया हुआ नहीं है, घरों में खूब अच्छे कपड़े में रख दिया और सारा घर जो है वो कुरान के खिलाफ अमल कर रहा है। ये है कि कुरान को लाफिंग स्टॉक बनाना। कमाल की ये हदीस है मुस्लिम की, कुल 4-5 अल्फाज हैं। वल कुरान हुज्जत लक, या तो कुरान तेरे लिए हुज्जत है, औ अलैका, या तेरे खिलाफ। तो मेरे फेवर में कुरान कब हुज्जत है, जल्दी बताएं।
جب قرآن کے سارے تقاضے پورے کریں گے سر. ہاں، قیامت کے دن یہ قرآن گواہی دے گا میرے حق میں، یہ میرے لیے حجت ہے. اور کب میرے خلاف حجت ہے؟ جب ہم اس کے خلاف کریں گے تو قرآن دنیاوی زندگی میں نے قرآن کو لائق اعتنا نہیں سمجھا، اس کو فالو نہیں کیا. قرآن قیامت کے دن اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اس میرے خلاف گواہی دے رہا ہے اور میرے لیے جہنم لازم ہو جائے گی. اب آپ بتائیں اس سے سخت کوئی بات ہو سکتی ہے کہ قرآن دنیا میں بھی ذلت، قبروں میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت. اچھا، اب اس کے بعد کا جو ہینڈ آؤٹ ہے، رمضان کیسے گزاریں، بڑی اچھی تفصیل ہے. آپ چاہیں گے میں آپ کو پڑھاؤں یا آپ پڑھ لیں گے؟ سر پڑھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. جزاک اللہ. تو کل آپ ذرا تیاری کر کے آئیے، یہ پورا میں ختم کروں گا کیونکہ اس میں بہت اچھے نقطے ہیں، اور اگر ہم ان نکات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ رمضان ہمارے لیے پچھلے رمضان سے 1000 درجے بہتر ہوگا. جی سر انشاءاللہ. آپ پڑھا دیں، بہت جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ اللہ پاک انشاءاللہ. اجر دے. میں انشاءاللہ آپ کو پڑھا دوں گا، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس پورے ہینڈ آؤٹ کو بھی پرنٹ کرائیں، اپنے پاس رکھیں تاکہ رمضان میں بھی آپ کے زیر مطالعہ رہے. اور وہ جو قرآن کے 14-15 ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو پہلے الگ بھیجے ہیں، اس سے بھی قرآن سے آپ کا تعلق انشاءاللہ وہ جب سمجھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کا قرآن سے بھی بڑا قریبی تعلق پیدا ہو جائے گا. کوئی انشاءاللہ سوال سر. کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر سر جی رمضان سوال تو نہیں. تربیت ٹریننگ کا مہینہ ہے، ہم اس سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں، جسمانی، روحانی، ہر طرح کے. اور طرح سے گزارا جاتا ہے، بس کچن میں ہی آپ زیادہ بالکل مصروف ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں، بالکل. لیکن ایسے ہینڈ آؤٹ آپ پڑھیں گے نا، زیر مطالعہ رہیں گے تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. سر ساری مصروفیت ہی کچن والی ہے، خواتین کی اسپیشلی. اس میں آپ کے آئے گا رمضان کیسے گزارے میں، انشاءاللہ یہ چیزیں سب آپ کے سامنے آئیں گی. جب سر کچن میں زیادہ وقت گزرے نا تو فلسطینیوں کو یاد کیا کرے. ہوئے 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 ہوئے، پانی کو ترس رہے ہیں، کھانا تو چھوڑے. کیا ہماری بہن نے بات کی ہے، کاش ہمارا ایمان ایسا ہو کہ اس وقت ہم اللہ کے ان بندوں کو دیکھیں جنہوں نے نمونہ دے دیا دنیا کو. آج بھی دیکھیں ذکیہ صاحبہ، وہ کبھی آپ کے سامنے ایمان سے کم درجے کی بات نہیں کریں گے. پوری دنیا حیران ہے کہ یہ کیسی عورتیں اور مرد اور بچے ہیں کہ جو اللہ سے اتنا تعلق کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے ان ساری جو ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، ذرا پرواہ اتنی نہیں. بڑی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے. ہاں، لیکن ایمان اس کا مقابلہ پکا سچا ایمان کر سکتا ہے. بالکل سر. یہ ڈلم الیقین ایمان آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان حکمرانوں کا کس قدر ان کو ذلیل کر دیا ہے. آج وہی یورپ کا ایک اکثریت مانتی ہے کہ ایمان ہو تو ایسا ہو جیسا ان فلسطینی خواتین، بچوں، بوڑھوں، بوڑھی عورتوں کا ہے. جو لوگ دورہ قرآن کرواتے ہیں ہم میں سے تو وہ اس میں بار بار دہرائیں رمضان میں کہ جب آپ اپنے افطاری کا سامان کرتے ہیں تو ضرور ان کو یاد رکھا کریں. صرف یاد نہ رکھیں، آپ جتنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہاں کریں. اور اپنے اخراجات بھی کم کریں، عیاشی کم ہو. تو وہ تو ظاہر ہے، وہ کم کریں گے تو زیادہ سے وہاں دیں گے نا. جی سر. سر جی ان کو پہنچانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے آپ کا. آپ اسٹڈی سر کریں. الخدمت والے کر رہے ہیں نا، یہ ان کا بہت مستند ہے، یہ الخدمت فاؤنڈیشن والے جو کر رہے ہیں ان کے تو دیکھیں باقاعدہ پر. پلیز آپ ذرا ایک بات سنیں، آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے، پھر دیکھنا چاہیے کہ کون سا میتھڈ ڈائریکٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، مثلا میں نے دیکھا کہ
اس حوالے سے کینیڈا میں میرا بیٹا ایک پروفیسر ہے، اس نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک فلسطینی پروفیسر ہے اور وہ لیتا ہی اس شرط پر کہ حلال ہو پہلے. نمبر 2، وہ ڈائریکٹ آپ جہاں کہیں ان کے کیمپ میں پہنچانا ہے یا اس کو جس مد میں آپ دینا چاہتے ہیں وہ پہنچا کے رسید آپ کو دیتا ہے. تو یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس طرح کریں تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے. سر یہاں پہ بھی ہے یہ سسٹم، انہوں نے شروع کیا ہوا نا، ٹرکش لوگ جو ہے نا وہ کر کے اور پھر ایک یعنی کہ لاس واگن وغیرہ کے اندر پوری کو اس کو فل کر کے تو پہنچا رہے ہیں. وہ بھی ابھی آگے ان کی قسمت ہے وہاں تک پہنچتا ہے یا کیا ہوتا ہے. سر میری بات سنیں، الخدمت والے بھی دوسری جو آرگنائزیشن ہے وہاں پہ غزہ کے ان جگہوں پہ ان کے ساتھ مل کے تو وہ لوگ پہنچا رہے ہیں. اربوں کے حساب سے انہوں نے چیزیں بھی پہنچائی ہیں اور کھانے کا سامان بھی پہنچایا ہے. دیکھیں ذکیہ صاحبہ، آپ لوگوں کو کھلے ذہن دیں. اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں کسی امریکن آرگنائزیشن کے تو ختم سائے ہوا کے ہے تو بند ہیٹ، کر دینا پڑے بجلی ہے تو کیا یہ کتنی ٹھیک جگہ یہ ہوگا؟ کہہ دی بتائیں مجھے. امریکن آرگنائزیشن نہیں ہوتی ہیں اور سر. جب تک چلتا رہتا ہے. امریکن کب کہتے ہیں کہ اندر جائے؟ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ کا میرا فرض ہے کہ ہم بہترین اور کوئکسٹ پاسبل میتھڈ دیکھیں. سر جی سمجھ آ گئی آپ کی بات، جزاک اللہ. ہمارے سر لیے جی بہترین آپ کے اکاؤنٹ پاکستان میں میں بھجوا دیں پیسے، ہمارے تو اگر آپ چار دے دیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. اس نہ طرح نہ میں نہ یہ نہ میں ذمہ داری نہیں لوں گا. کیوں؟ سر یہ جی کام پلیز لے لیں. دیکھیں، یہ کام کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں. اگر نہیں کر سکتا تو میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. میں کوئی پیسہ نہ مجھے بھیجے نہ میں لوں گا. الحمدللہ پاکستان میں سب سے بہترین ذریعہ خدمت فاؤنڈیشن ہی ہے. بھائی آپ کے نزدیک ہے، آپ کریں، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عام نے اشور کرنا ہے. اب آپ ایک آرگنائزیشن سے منسلک ہیں، آپ ضرور کریں، لیکن لوگوں کو مجبور نہ کریں. مجبور تو سر کوئی کسی کو نہیں کر سکتا. کوئی سوال، کوئی اور چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے سر، بہت اچھے طریقے سے سمجھایا آپ نے. اللہ پاک ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے اور آمین آمین. اسی طرح ہم لوگ آگے اپنے نسلوں کو، اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم لوگ بھی یہ خدمت کر سکیں. اللہ پاک ہم لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے. یہ جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت ٹائم ہوتا ہے سر، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اللہ پاک ساری آمین. دنیا کے یہ ہم لوگ کے خاص کر مسلمانوں کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی، جزاک اللہ. آنے والی نسلوں آمین. کو بھی. آمین. سر جی بڑا شکریہ آپ کا کہ مجھے جہاں آج مجھے دورہ قرآن کروانا استقبال رمضان کروانا ہے، وہ کل لیڈی اسپیشل چل کر آئیں اور انہوں نے مجھے یہ آ کے کہا کہ زیادہ تر آپ نے لوگوں کو اس کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے، قرآن کے اوپر بات کرنی ہے. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرا لیسن تیار ہو گیا اس لیکچر سے. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے بہت زیادہ. آمین آمین. جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک. آمین ثم آمین. جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا کر دیں، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین. تندرستی کے، آمین. آپ کو بھی آمین. صحت تندرستی کے ساتھ اسی طرح ہم لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھے پروردگار. ہر نماز میں سر دعا کرتے ہیں آپ کے لیے بھی. جو آمین. اللہ اخلاص آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آمین اس کے ثم دین کا حق ادا کر سکیں. آمین ثم آمین. ثم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سر والا ایمان نصیب سر جزاک اللہ. علم. بالکل بالکل. اللہ آمین. پاک اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسے سر سمجھاتے ہیں. آمین. آمین. آمین.
ہے